جس کو جو کچھ بھی ملا آپ کے دروازے سے، اللهم صل على سيدنا وشفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا نبي الله، صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله، فداك أمي وأبي يا رسول الله۔ باب قوله ثم انزل عليكم من بعد الغم امنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد اهمتهم انفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الامر من شيء قل ان الامر كله لله يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذي كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور۔ اور پھر اللہ نے تمہارے اوپر غم کے بعد اطمینان نازل فرمایا، سکینہ نازل فرمایا، نعاسن جو کی اونگ تھی، ہے نا، اونگ کی صورت میں سکینہ نازل فرمایا، امانتاً نعاسن مبدل منو بدل ہے، یغشا طائفۃ منکم، جو اونگ تم میں سے ایک گروہ کو ڈھانپ لیتی ہے۔ تو جو صحابہ اکرام ثابت قدم رہے، ان صحابہ اکرام کے اوپر جو ہے اللہ رب العزت نے جو ہے اطمینان نازل فرمایا، یہاں تک کہ عین میدان جنگ میں جو ہے انہیں نیند آئی، بلکہ یہ ہے کہ رات میں بہت اچھی نیند آئی ان کو، جبکہ کفار کی طرف اللہ نے ان کی نیند کو جو ہے اچاٹ کر دیا تھا تو بے چین ہو کر گزارے وہ رات، مگر مومنین ایک دم بالکل اطمینان و سکون کے ساتھ، ہے نا، تو یہ ان کے لیے باعث اطمینان تھا۔ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ، اور ایک گروہ وہ ہے کہ ان کے نفسوں نے یہ خیال کیا، یہ گمان کیا، یظنون باللہ غیر الحق، اللہ کے متعلق ناحق گمان کرتا ہے، ظن الجاہلیت، جاہلیت کی طرح، یقولون کہتے ہیں، حل لنا من الامر من شیء، کیا ہمارے لیے بھی کوئی معاملہ ہے؟ قل، اے نبی آپ فرما دیں، ان الامر کلہ للہ، تمام معاملہ اللہ ہی کے لیے ہے، یخفون فی انفسہم، اپنے دلوں میں وہ چھپاتے ہو، ما لا یبدون لک، جو تم ظاہر کرتے ہو، جو وہ لوگ تمہارے لیے ظاہر کرتے ہیں، جو ما لا یبدون لک، جو تمہارے لیے وہ لوگ ظاہر نہیں کرتے، یعنی وہ اپنے دلوں میں وہ بات چھپاتے ہیں جو آپ کے لیے ظاہر نہیں کرتے، یعنی نفاق، ہے نا۔ لو کان لنا من الامر شیء، اگر ہمارے لیے کوئی کچھ معاملہ ہوتا، ما قتلنا ہاہنا، تو ہم یہاں پر قتل نہ کیے جاتے۔ قل، اے نبی آپ فرما دیں، لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم لوگ اپنے گھروں میں بھی ہو، لبرز الذین کتب علیہم القتال، تو وہ لوگ جن کے اوپر قتال نہیں ہے، القتل ہے نا، کتب علیہم القتل، وہ لوگ جن کے اوپر قتل کا فیصلہ کیا جا چکا، لبرز الی مضاجعہم، تو وہ فیصلہ ان کی خوابگاہ تک ضرور پہنچتا، یعنی اگر ہمارے بارے میں قتل کا فیصلہ اللہ نے کر دیا ہے تو ہم قتل گاہ ضرور پہنچیں گے، ہے نا، یعنی موت جس صورت میں اللہ نے رکھ دیا ہے، فیصلہ کر دیا ہے موت کا، اس صورت میں ہی موت آنی ہے، ہمارے بھاگنے سے، ہمارے آنے اور جانے سے اس کا معاملہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم گئے تو اس لیے قتل کر دیے گئے، نہ جاتے تو نہ قتل کیے جاتے، یہ معاملہ نہیں ہے۔ اگر اللہ نے قتل کا فیصلہ کر دیا ہے تو یہ قتل کا فیصلہ جو ہے ان کی خوابگاہ تک پہنچ جائے گا، ہے نا۔
وَلِيَبْتَلِ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اور تاکہ اللہ وہ آزمائے جو تمہارے دلوں میں ہے، یعنی اللہ تمہاری آزمائش کرے۔ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور اسے صاف کر دے مَا فِي قُلُوبِكُمْ، جو تمہارے دل میں ہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ جو ہے دلوں کے جو ہے راز جانتا ہے۔ وقال لي خلیفۃ حدثنا یزید بن زریع قال حدثنا سعید عن قتادة عن انس عن ابی طلحہ۔ آج جو ہے لوگ جو ہے کہتے ہیں یزید جو ہے کا نام جو ہے میں اپنے کتے کا بھی نہ رکھوں۔ یزید کی حمایت میں ہم نہیں ہیں بالکل، کیا خیال ہے؟ مقررین خطاب کرتے ہیں، تقریر کرتے ہیں کہ یزید کے یعنی سانحہ کربلا کے بعد لوگ اپنی اولاد کے نام جو ہے یزید نہیں رکھتے، مگر ہر گاؤں میں جاؤ گے، ہر محلے میں جاؤ گے، حسین تم کو مل جائیں گے، حسین نام کے لوگ مل جائیں گے، بہت سجا کے تقریر کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے سند میں امام بخاری کے دادا استاد کون ہیں؟ یزید بن زریع۔ کون ہے امام بخاری کے؟ یہ ہے نا، سانحہ کربلا کے بعد نہ ہے نا، یزید نام ہے نا۔ تو بات یہ نہیں ہے، جن چیزوں کو آپ آج بنا کے آپ پیش کر رہے ہو کہ یزید نام رکھنے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اس لیے نام نہ رکھو کہ وہ یزید اس کا نام تھا، اس لیے نام رکھو کہ ہمارے محدثین میں سے بہت سارے لوگوں کا نام تھا یزید، ہے نا۔ بلکہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے زمانے میں بہت سارے کچھ صحابی کا نام تھا یزید، ہے نا۔ تو اس نام میں کوئی برائی نہیں ہے، ہاں یہ سوچ کر مت نام رکھو کہ اس یزید کا نام تھا جس کے حکم پر کربلا پیش آیا، ہے نا۔ جن کے بزرگوں کا نام بولے یزید کے نام پر، جیسے بایزید بستامی، تو ان کی کتابوں کو ہم کیوں مانا؟ وہ اس کے بارے میں نے کہا کہ وہ کہتا ہے نا کہ میں نہ شیعہ ہوں، نہ سنی ہوں، نہ دیوبندی ہوں، بلکہ علمی ہوں، کتابی ہوں، وہ یہ کہتا ہے نا۔ تو اس کے بارے میں نے کہا تھا کہ نہ تو علمی ہے نہ کتابی ہے، بلکہ تو حناجری ہے۔ کیا ہے؟ لا یجاوز ایمانہم حناجرہم۔ فتنہ خوارج کے باب میں بخاری جلد اول 124 صفحہ پہ کھولو گے، 1024 صفحہ، تو اس پہ حدیث ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو ایسی سی باتیں بیان کریں گے کہ جو تم نے سنا ہوگا نہ تمہارے باپ داداؤں نے سنا ہوگا۔ وہ اسلام سے باہر ہوں گے، یمرق من الاسلام کما، ہے نا، یمرق السہم من الرمیہ۔ آگے ارشاد فرمایا لا یجاوز ایمانہم حناجرہم، ان کا ایمان ان کے گلے سے نیچے نہیں جائے گا۔ تو حناجر کا معنی گلے، ہے نا، تو حناجری ہو گیا۔ جس کے گلے سے نیچے نہ جائے، جس کے حناجر سے نیچے نہ جائے ایمان، تو کیا ہوگا؟ وہ حناجری نہ ہوا، جاہل ہے وہ ایک نمبر کا۔ کہ یہ اسلام میں یہ فتنے جو پیدا ہو رہے ہیں، یہ کم بخت یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے ایمان کو کمزور کر دیں گے، بلکہ ہمارا ایمان اور مضبوط ہوتا ہے۔ تمہیں دیکھ کر ہمارا ایمان اور مضبوط ہوتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب کچھ بتا دیا۔ ایمان بچانا مشکل ہوگا، لیکن ہم ایمان پر ثابت قدم ہیں، الحمدللہ، ہے۔ تو اب دیکھیں نا، یہاں نام ہے نا یزید۔ آج اس طریقے سے جو ہے لوگ گفتگو کرتے ہیں، علم ہوتا نہیں ہے۔ جب کہہ دو کہ دادا استاد کا نام تھا امام بخاری کے یزید، یا اور بات ہے، وہ یزید بن معاویہ نہیں تھے، وہ یزید بن زریع تھے، ہے نا۔
قال حدثنا سعید عن قتادہ عن انس عن ابی طلحہ، حضرت انس ابو طلحہ سے روایت کرتے ہیں، قال کنت فی من تغشاہ النعاس یوم احد، کہا میں ان میں سے تھا جن کو احد کے دن نیند نے، اونگ نے ڈھانپ لیا تھا، حتی سقط سیفی من یدی، یہاں تک کہ میری تلوار میرے ہاتھ سے چھٹ گئی. کیا ہو گئی؟ چھوٹ گئی، چھٹ گئی، یا یہ بھی کہہ سکتے ہو. ارے چھٹ رہی بار بار. تو یہاں تک کہ میرے ہاتھ سے میری تلوار بار بار مرارن، بار بار چھٹ گئی. یس کو تو چھٹ رہی تھی، وہ آخذو میں اسے لے رہا تھا، وہ یس کو تو اور وہ چھٹ رہی تھی، مطلب گر رہی تھی، وہ آخذو اور میں اسے لے رہا تھا. میں نے لوں پھر چھٹ جائے، پھر لوں پھر چھٹ جائے. چھٹ بھی بولتے ہیں اور چھٹ بھی بولتے ہیں نا، چھٹ جانا ہے نا، اور چھٹ جانا یہ بھی بولتے ہیں. چھٹ جا رہی تھی، چھٹ جا رہی تھی، دونوں کہہ سکتے ہیں. باب لیس لک من الامر شیء، آپ کے لیے کوئی معاملہ نہیں ہے. او یتوب علیہم، یا اللہ ان کی توبہ قبول کرے گا، یا انہیں عذاب دے گا. او یعذبہم، یا انہیں عذاب دے گا. فإنہم ظالمون، وہ لوگ ظالم ہیں، ہے نا. یہ حدیث، یہ قرآن کی آیت ہے. تو کچھ لوگ ایسے تھے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعائے ضرر فرماتے تھے. کیا ہے؟ دعائے. ان میں سے ایک نام تھا صفوان بن امیہ اور سہیل بن عمرو، اور تیسرا نام تھا حارث بن ہشام، ابو جہل کا بھائی. یہ تینوں نام نیچے حدیث میں آ رہی ہے. تو ان تینوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعائے ضرر فرما رہے تھے. تو اللہ رب العزت نے آپ کو اس سے منع کر دیا اور فرمایا کہ لیس لک من الامر شیء، آپ کے لیے کوئی معاملہ نہیں ہے. او یتوبہ، یا تو اللہ ان کی توبہ قبول کرے گا یا انہیں عذاب دے گا. یعنی اللہ رب العزت نے یہ واضح پیغام دے دیا کہ عنقریب وہ ایمان لانے والے ہیں، تبھی تو فرمایا او یتوب علیہم، ہے نا. اور پھر وہ ایمان لے کر آئے ہیں. سہیل بن عمرو بھی لائے، اور حارث بن ہشام بھی لائے، اور صفوان بن امیہ بھی لائے. سہیل بن عمرو تو حنین میں شامل ہوئے، حالت کفر میں تھے یہ، اس کے بعد ایمان لے آئے ہیں یہ. یعنی گئے تھے، شامل ہوئے تھے، لیکن حالت کفر میں تھے. تو آگے دیکھیے، اب سمجھ میں آ گئے نا یہ آیت کریمہ. قال حمید و ثابت عن انس، حمید اور ثابت نے حضرت انس سے روایت کیا، شج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احد کے دن زخمی ہو گئے. شجع، شجع یا شجو، باب نصرہ یا نصروں سے، اور ضربہ یا ضربوں سے بھی، جس کے معنی ہوتا ہے زخمی کرنا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احد کے دن زخمی ہو گئے. فقال کیف یفلح قوم، وہ لوگ کیسے کامیاب ہوں گے، فلاح پائیں گے، شجو نبیہم، جنہوں نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا ہے. فنزلت، تو پھر یہ آیت نازل ہوئی، لیس لک من الامر شیء. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کا نام لے کر دعائے ضرر فرما رہے تھے. ان میں سے صفوان بن امیہ، سہیل بن عمرو اور حارث بن ہشام، تینوں نام نیچے حدیث میں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ لیس لک من الامر شیء، آپ کے لیے کوئی معاملہ نہیں ہے.
او یتوب علیہم، یا اللہ ان کی توبہ قبول کرے گا، او یعذبہم، یا تو انہیں عذاب دے گا، یعنی یا تو وہ اسلام لائیں گے یا تو پھر حالت کفر میں مریں گے۔ تو اللہ نے یہ بتا دیا کہ ان کے ایمان لانے کی امید جلدی ہی ہے نا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ رسول اللہ کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ کوئی بیہودہ یہ نہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پہ دعا قبول نہیں ہوئی، بلکہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کرنے سے منع فرما دیا کہ حبیب آپ دعا نہ کریں، ہے نا، کیونکہ قریب ہے ان کا معاملہ۔ یہ کدھر گیا جی؟ حدثنا یحییٰ بن عبد اللہ السلمی قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن الزهري حدثني سالم عن ابي انه سمع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذا رفع راسه من الركوع من الركعة الآخرة من الفجر يقول اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء الی قولی فإنہم ظالمون۔ یہ حدیث حضرت سالم روایت کرتے ہیں اپنے والد گرامی یعنی عبداللہ بن عمر سے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا جب وہ فجر کی دوسری رکعت کے رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تو سمیع اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد اللہم لعن فلانا و فلانا و فلانا کہتے ہے نا، یا اللہ فلاں فلاں پہ لعنت فرما۔ پھر اس کے بعد کیا کہتے؟ ربنا ولک الحمد، ہے نا، یعنی سمیع اللہ لمن حمدہ اور ربنا لک الحمد کے درمیان اللہم لعن فلانا و فلانا و فلانا فرماتے۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ فانزل اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی لیس لک من الامر شیء، اور یہاں تک فإنہم ظالمون تک۔ ان حنظلۃ بن ابی سفیان سمعت سالم بن عبد اللہ یقول کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یدعو علی صفوان بن امیہ وسہیل بن عمرو والحارث بن ہشام۔ حنظلہ بن ابی سفیان سے مروی ہے کہ میں نے سالم بن عبداللہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صفوان بن امیہ، سہیل بن عمرو اور حارث بن ہشام کے خلاف دعا فرما رہے تھے، ہے نا۔ الدعوۃ علی جب صلہ آئے گا تو بد دعا کا معنی ہوتا ہے نا، یہاں پہ بد دعا ترجمہ نہیں کریں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی فعل بد نہیں ہے نا۔ وہ لوگ بیہودے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی، تم بد، تمہارا منہ بد، تمہاری زبان بد۔ میرے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کا کوئی فعل بد نہیں، چاہے دعائے خیر فرمائے، چاہے وہ تو بلا شبہ نہیں ہے، اور دعائے ضرر بھی نہیں ہے، وہ دعائے ضرر ہے نہ کہ دعائے بد دعا ہے۔ وہ بد تم ہو، تمہاری نسل بد ہے نا۔ خیال رکھنا، اس کو اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں اس پر کہ رسول اللہ نے ان کے لیے بد دعا فرمائی، یہ غلطی کرتے ہیں اکثر۔ تم بد، تمہاری زبان بد، تمہارا قلب بد، تمہاری نسل بد۔ یہ بولتے ہو کہ بد دعا کی ہے، تو کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صفوان بن امیہ، سہیل بن عمرو اور حارث بن ہشام کے خلاف دعا فرمائی، فنزلت، تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی لیس لک من الامر شیء الی قولی فإنہم ظالمون۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے یہ بتا دیا، اے حبیب جن کے خلاف آپ دعا فرما رہے ہیں، جن کے لیے آپ دعائے ضرر فرما رہے ہیں، وہ عنقریب مسلمان ہونے والے ہیں، ہے نا۔
مسلمان ہوں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ اللہ عذاب دے گا ان کو. اور پھر مسلمان ہوئے بھی تینوں، ہے نا. تو یعنی یہ آیت کریمہ اس بارے میں نازل ہوئی ہے. امام بخاری کے بتانے کا مقصد یہ ہے. باب و ذکر ام سلیت کے ذکر کا باب. حدثنا یحییٰ بن بکیر قال حدثنا اللیث عن یونس عن ابن شہاب وقال ثعلبۃ بن ابی مالک ان عمر بن الخطاب قسم مروتا بین نساء من نساء اہل المدینہ. کیا ہوا، کوئی دقت؟ یہ حدیث مروی ہے ابن شہاب زہری سے، اور وہ کہتے ہیں ثعلبہ بن ابی مالک نے کہا کہ سیدنا عمر فاروق اعظم نے اہل مدینہ کہ عورتوں کے درمیان چادریں تقسیم فرمائی. مرت کی جمع مروت، کس کی جمع؟ ہاں. فبقیہ منہا مرتن جیدن، تو ان میں سے ایک اچھی قسم کی چادر، عمدہ قسم کی چادر بچ گئی. فقال له بعض من عنده، تو بعض من عنده ان میں سے ایک نے جو آپ کے پاس تھے. بعض من عنده ان میں سے بعض نے جو آپ کے پاس تھے، یعنی آپ کے پاس موجود لوگوں میں سے ایک نے آپ سے کہا یا امیر المومنین، اے امیر المومنین، اعط ھذا بنت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم التی عندک، اے امیر المومنین اس چادر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادی کو دیجئے. التی عندک، جو آپ کی بیوی ہیں، جو آپ کے عقد میں ہے نا، یعنی ام کلثوم. آگے ہے یریدون، ان کی مراد یہ تھی یریدون ام کلثوم بنت علی، ان کی مراد حضرت علی کی شہزادی صاحبزادی ام کلثوم تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسی نہ ہوئی، اور سرکار دو عالم علیہ السلام کی جو نواسیاں نواسے کون ہیں؟ شہزادے نہ ہیں آپ کے. اب وہ حناجری یہ کہتا ہے کہ جو ہے، یہ بھی کہتا ہے نا کہ یہ جھوٹ ہے کہ حضرت عمر جو ہے حضرت علی کے داماد تھے، ہے نا. بخاری کے روایت میں موجود ہے. یہ شیعہ جو ہے انڈیا پاکستان کا میچ کرواتے ہیں شیخین کے درمیان اور حضرت علی کے درمیان، سمجھ رہے نا، یعنی تعصب بھرتے ہیں. کہہ رہے تم سید ہو اور تم اپنے باپ کی بات نہیں کر رہے ہو. تعصب و اناد جو ہے آج کل جو سید گمراہ ہو رہے ہیں نا، یہ ان کے پاس جو ہے نا رافضیت جو ہے اسی طریقے سے انداز میں آ رہی ہے. یہ ایک اس کی بات نہیں ہے جو سرایت کر رہی ہے لوگوں میں، اسی طریقے سے انڈیا پاکستان کا میچ کروا دیتے ہیں، ہے نا. بنسبت سیدوں کے غیر سید، ان میں رافضیت کم سرایت کر رہی ہے، لیکن سیدوں میں زیادہ کر رہی ہے، کیونکہ وہاں انڈیا پاکستان کا میچ کرواتے ہیں. یہ بخاری کے روایت میں ثابت ہے کہ حضرت علی کی صاحبزادی شہزادی جو ہے حضرت عمر کے نکاح میں تھی. حضرت عمر داماد تھے حضرت علی کے. اور ام کلثوم کس کی بیٹی ہیں؟ سیدہ کی نہ بیٹی ہیں، غیر فاطمہ سے تو نہیں ہیں، فاطمی سیدوں میں سے ہیں، ہے نا. اور
تم نے گڑ گڑ کے بتانا شروع کر دیا کہ تو سیدہ کے جو ہے گھر کو جلا دیا تھا، ان کے دروازے کو توڑ دیا تھا، گڑ گڑ کے روایت، گڑ گڑ کے جو ہے من گھڑت کہانیاں بیان کی، لوگوں میں فتنہ پھیلایا ہیں، اور روتے ہو ایسا، یہ رافضی شیعہ روتے ہیں ایسا ہو جیسے الو رو رہا ہو، ہیں کہ لگتا ہے سب سے زیادہ۔ اگر ان رافضیت کی مکاری دیکھنا ہے تو ایران کو دیکھ لو۔ ابھی جنگ ہو رہی تھی، روزانہ کہہ رہا ہے کہ سید علی کا لشکر تیار ہو رہا ہے، آج تک تیار ہوا؟ اسرائیل کی اور فلسطین کی جنگ ہو رہی ہے، کہہ رہا ہے کہ اگر جو ہے غزہ میں داخل ہوا تو اچھا نہیں ہوگا، پھر داخل ہو گیا، کہا کہ اب آگے بڑھو گے تو اچھا نہیں ہوگا، پھر وہ آگے بڑھ گئے، پھر اب کی مارے تو اچھا نہیں ہوگا، پھر مار دیے، کہا کہ اب کی مار کے دیکھو تو بھی بتاتے ہیں بہت بڑی جنگ ہوگی، پھر مار دیا۔ آج تک یہی کر رہا ہے وہ، یہ کسی کے نہیں ہوئے ہیں جی، ان کے خون میں جو ہے مکر و فریب ہے اور غداری ہے، اس امت کے یہودی ہیں یہ سب، شیعہ رافضی اور سعودی، یہ یہودی ہیں اس امت کے، ان کے چکر میں پڑھ کر جو ہے مسلمان جو اپنی مسلمانی خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ دیکھیے کہ یہاں پر ام کلثوم جو ہے حضرت عمر کی زوجہ تھیں، تو کہا ان کو دے دیجیے، فقال عمر ام سلیط احق بہ، حضرت عمر نے کہا ام سلیط جو ہے اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ کاہے حقدار ہے بھائی؟ وہ ام سلیط من نساء الانصار، ام سلیط جو ہے انصاری عورتوں میں سے ہیں، یعنی ایک انصاریہ عورت ہیں، ممن بایع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان میں سے ہیں جنہوں نے رسول اللہ کے دستے حق پر بیعت کی ہے۔ وقال عمر، حضرت عمر نے فرمایا کانت تذرف لنا القرب یوم احد، اور یہ ام سلیط احد کے دن ہم لوگوں کے لیے مشکیزوں میں پانی بھر بھر کر لاتی تھی۔ تو پہلا حق نہ ان کا ہے، جنہوں نے اسلام کے لیے قربانی دی ہے، تو آج نفع بھی انہی کو سب سے پہلے پہنچے گا۔ کیا خیال ہے؟ بابو قتل حمزہ، حضرت حمزہ کے شہید کی شہادت کا باب، یہ بہت حدیث طویل ہے، اور ترجمہ دیکھیے۔ حدثني ابو جعفر محمد بن عبد الله قال حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن ابي سلمة عن عبد الله بن الفضل عن سليمان بن يسار عن سليمان بن يسار عن جعفر بن عمرو بن أمية الزمري قال خرجت مع عبید اللہ بن عدی بن الخیار۔ یہ حدیث مروی کس سے ہے؟ جعفر بن عمرو بن امیہ زمری سے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں عبید اللہ بن عدی بن خیار کے ساتھ نکلا، فلما قدمنا حمصا، تو جب ہم شہر حمص آئے، یہ حمصہ غیر منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں، منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے نو اور حود ہے نا، یعنی 3 حرفی لفظ ہو اور ساکن الاوسط ہو تو منصرف اور غیر منصرف دونوں جائز ہوتا ہے نا، تو حمصن بھی پڑھ سکتے ہیں اور حمصہ غیر منصرف بھی پڑھا گیا ہے۔ یہ حمص ایک شہر ہے ملک شام میں۔ تو جب ہم حمص آئے، قال لی عبید اللہ، حضرت عبید اللہ نے مجھ سے کہا حل لک فی وحشی نسألہ عن قتل حمزہ، وحشی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ ہم ان سے حضرت حمزہ کی شہادت کے بارے میں دریافت کریں؟ قلت نام، کہا ٹھیک ہے چلو جی۔ وکانہ وحشیون یسکن حمصہ، حضرت وحشی شہر حمص میں رہا کرتے تھے۔ جب یہ ایمان لے کر آئے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تم میرے سامنے مت آیا کرو؟ پہلے یہ کہا کہ تم وحشی ہو، کہا ہاں یا رسول اللہ بالکل۔
کہا تم نے حمزہ کو قتل کیا؟ کہا یا رسول اللہ ہاں میں نے قتل کیا، جیسے کہ آپ کو خبر ہے ویسے ہی ہوا، ایمان لائے۔ مگر رسول اللہ نے فرمایا کہ تم جو ہے میرے نگاہوں کے سامنے مت آیا کرو۔ یہ سرکار دو عالم ناراضگی کے طور پہ نہیں فرمایا، بلکہ جو ہے سرکار دو عالم نے ان پر شفقت فرمائی ہے۔ تو پھر یہ جو ہے نکل گئے اور ملک شام میں رہتے تھے جا کر، ہے نا۔ بلکہ مکہ میں تھے، یہ غلام تھے، عدی بن خیار کے غلام تھے۔ کس کے غلام تھے؟ تو عدی بن خیار کا بیٹا جو تھا طعیمہ، اس کو مسلمانوں نے جو ہے جنگ بدر میں مار گرایا تھا۔ عدی بن خیار جلا بھونا بیٹا تھا، اس نے یہ کہا کہ اگر تم حمزہ کو قتل کر دو تو تم آزاد ہو، کیونکہ حمزہ ہی نے طعیمہ کو قتل کیا تھا، ہے نا۔ تو یہ آزادی حاصل کرنے کے لیے حضرت حمزہ کو، سیدنا حمزہ کو قتل کرنے چلے، اور وہ قتل کا واقعہ آپ کو پیش آیا، ہے نا۔ چنانچہ دیکھیے یہ فسألناہ عنہ، تو ہم نے ان سے پوچھا، فقیل لنا، تو ہم سے کہا گیا، ہوا ذاکا فی ظل قصرہ، وہ اپنے محل کے سائے میں ہیں۔ فسألناہ عنہ، تو ہم نے ان کے بارے میں جب انکوائری کی کہ وہ کہاں ہیں، رہتے ہیں، تو فقیل لنا، تو ہم سے کہا گیا، ہوا ذاکا فی ظل قصرہ، وہ اپنے محل کے سائے میں ہیں، کأنہ حمیۃ، تو حمید کا مطلب ہے وہ مشکیزہ جس کا منہ بند نہ کیا جائے، تو اس سے یہ کنایے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں موٹا آدمی سے، ہے نا، رجل سمین سے، ہے نا۔ تو گویا کہ وہ حمید ہیں، یعنی مشکیزے کی طرح ہیں۔ قال فجئنا، تو راوی نے بیان کیا کہ ہم لوگ آئے، حتی وقفنا یا علیہ بیسیر، یہاں تک کہ ہم ان کے پاس تھوڑی دیر رکے، فسلمنا، تو ہم نے سلام کیا، فرد السلام، تو انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ قال وعبید اللہ معتجر بعمامتہ، اور راوی نے بیان کیا کہ عبید اللہ بن عدی بن خیار یہ اپنے امامے کو سر کے ارد گرد لپیٹے ہوئے تھے۔ معتجر، اعتجر یا تجر منے اپنے سر کے ارد گرد امامہ کو لپیٹنا۔ تو عبداللہ و عبید اللہ معتجر بعمامتہ، اور حضرت عبید اللہ یہ اپنے امامہ کو لپیٹے ہوئے تھے۔ ما یرا وحشی الا عینیہ ورجلیہ، اور وحشی نہیں دیکھ پاتے تھے مگر ان کے آنکھ اور پیر کو، یعنی اتنا اچھے سے لپیٹے تھے کہ پورا چہرہ وغیرہ سب بند تھا، صرف آنکھ اور پیر کھلا تھا ان کا۔ فقال عبید اللہ، تو عبید اللہ نے کہا، یہ کس کے بیٹے؟ عدی بن خیار کے بیٹے ہیں، ہے نا، اور انہی کا بھائی طعیمہ حضرت حمزہ کے ہاتھ شہید ہوا، اور شہید کہہ رہا ہوں مارا گیا، ہے نا۔ اور عبید اللہ یہ مومن ہوئے، مسلمان ہوئے۔ تو قال یا باشی، عبید اللہ نے کہا، یا باشی اتعرفونی، کیا تم مجھے جانتے ہو؟ تو ان کا آقا کون ہوا؟ وحشی کا آقا کون تھا؟ عدی بن خیار تھے، ہے نا۔ تو اتعرفونی، کیا آپ مجھے جانتے ہو؟ قال، راوی نے بیان کیا، فنظر الیہ، تو ان کی جانب جو ہے وحشی نے دیکھا، قال لا، فرمایا نہیں، واللہ، خدا کی قسم، الا انی عالم، ہاں اتنا مجھے پتا ہے، واللہ الا انی عالم، کیا ترجمہ کریں گے؟ خدا کی قسم، ہاں اتنا مجھے پتا ہے، ان عدی بن الخیار تزوج امراتن، کہ عدی بن خیار نے ایک عورت سے شادی کیا، یقال لہا ام قتال، جن کو ام قتال کہا جاتا تھا، ام قتال بنت ابی العیس یہ کہا جاتا تھا۔ فولدت لہو غلاما بمکہ، تو اس عورت نے ایک بچہ پیدا کیا مکہ شریف میں، فکنت استرضع لہو،
تو میں اس کے لیے دودھ پلانے والی عورت تلاش کر رہا تھا، فحملت ذلک الغلام مع امہ، تو میں اس بچے کو اس کی ماں کے ساتھ اٹھا کر چلا، فناولتھا ایاہ، تو میں نے اس بچے کو اس بچے کو لے کر اس دودھ پلانے والی عورت کے پاس گیا، فلکأنی نظرت الی قدمیک، تو گویا کہ میں جو ہے تمہارے قدموں کی جانب دیکھا۔ قال فکشف عبید اللہ عن وجہہ، تو عبید اللہ نے اپنے چہرے کو کھول دیا، ثم قال الا تخبرنا بقتل حمزہ، تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں حمزہ کے شہادت کے بارے میں خبر کیوں نہیں دیتے؟ یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں الا تخبرنا مضارع منفی، اور یہ بھی ہے کہ اس کو اللہ پڑھیے حروف تنبیہ میں سے، ہے نا، سنیے اللہ نہیں ہے، اللہ تو حروف تہذیب میں سے ہے نا، اللہ سنیے، تخبرنا، آپ ہمیں خبر دیں حمزہ کے قتل کے بارے میں کہ یہ واقعہ کیسے ہوا۔ قال نعم، کہا کہ ٹھیک ہے، ان حمزہ قتل طعیمۃ بن عدی بن الخیار ببدر، حضرت حمزہ نے طعیمہ بن عدی بن خیار کو میدان بدر میں قتل کر دیا تھا۔ فقال لی مولایا جبیر بن مطعم، تو میرے آقا جبیر بن مطعم نے مجھ سے کہا، ان قتلت حمزہ بعمی، اگر تم حمزہ کو میرے چچا کے بدلے میں قتل کر دو، فانت حر، تو تم آزاد ہو، ہے نا۔ قال فلما ان خرج الناس عاما عینین وعینین جبل بحیال احد بینہ وبینہ واد، تو کہتے ہیں کہ جب لوگ جو ہے عینین کے سال نکلے، عینین کے سال ہے نا، یعنی احد کے لیے نکلے، اور عینین کیا ہے؟ کہتے ہیں عینین جبل، عینین ایک پہاڑ ہے، بحیال احد، احد کے دامن میں، بینہ و بینہ واد، یعنی احد اور اس عینین کے درمیان ایک وادی ہے نا، احد پہاڑ اور عینین پہاڑ کے درمیان ایک وادی ہے، تو عینین یہ کیا ہے؟ ایک پہاڑ ہے نا۔ خرجت مع الناس الی القتال، تو میں لوگوں کے ساتھ جو ہے جنگ کے لیے نکلا، فلما ان اصطفوا للقتال خرج سباعون، تو جب جنگ کے لیے صفیں سیدھی ہو گئیں، مقابلہ کرنے کے لیے جو صفیں لگ گئیں، خرج سبا نکلے، فقال هل من مبارز، هل من مبارز، ہے کوئی لڑنے والا، مقابلہ کرنے والا؟ یہ للکارتے تھے، یہ اپنے بہادری کا جو ہے کہ نمائش ہے۔ حل میں مبارز جو ہے، جو انسان بہادر ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کوئی مقابلہ کرنے والا، ہے نا۔ تو یہ جنگ میں کہ جب ہوتی تھی دو فریق کے درمیان، تو ان میں جو ہے جو اپنے آپ کو بہادر کہتے تھے وہ نکلتے تھے، کہتے تھے کہ آؤ کوئی ہے مقابلہ کرنے والا، تو یہ اپنی بہادری کی ایک طرح کی نمائش تھی۔ تو قال فخرج الیہ حمزۃ بن عبد المطلب، تو ان کی جانب حمزہ بن مطلب جو ہے نکلے، فقال یا سبا، ہو کہے سبا، یا ابن ام انمار مقطعۃ البذور، اے سبا ام انمار کے بیٹے جو عورتوں کا ختنہ کرنے والی تھی۔ حضرت حمزہ نے طنز کے طور پر یہ کہا ہے نا، مقطعۃ البذور، البذر عورت کے اندام نہانی کو البذر کہتے ہیں۔ تو عورت کے ختنہ کیسے ہوتا ہے؟
اس کے اندام نہانی میں زائد گوشت ہوتا ہے. اندام نہانی میں چھوٹا سا گوشت کا حصہ ہوتا ہے، اسی کو کاٹ دیتے تھے. عورتوں کا بھی ختنہ عرب میں ہوتا تھا. اب اللہ بہتر جانے میں تو گیا نہیں ہوں عرب، لیکن میں نے پڑھا یہی ہوتا تھا پہلے. کیوں ایسا ہوتا تھا؟ کیونکہ ایسا کر دینے سے جمع کرنے میں لذت زیادہ حاصل ہوتی ہے نا. تو یہ چیز ہے. بہرحال تو حضرت حمزہ نے کیا کہا، اے سبا، بہادری جھاڑتا ہے یہاں پر. تیری اماں جو ہے نا کیا کرتی تھی؟ عورتوں کا مقطعات البذور، مقطعات البذور، عورتوں کا ختنہ کرنے والی ہے نا. اور عورتوں کا ختنہ کرنے والی عورت کے بیٹے تو یہاں آ کر بہادری جھاڑا ہے. تو حضرت حمزہ نے جو ہے یہ للکارا، اتحاد اللہ ورسولہ، کیا تم اللہ اس کے رسول سے جنگ کرو گے؟ قال ثم شد علیہ، پھر حضرت حمزہ نے اس کے اوپر حملہ کیا. فکانا کامس الذاہب، تو یہ گزشتہ کل کی طرح یہ معاملہ ہو گیا. یعنی جیسا گزشتہ کل جو ہے کی طرح یہ واقعہ ہے کہ گزرے ہوئے کل کی طرح ہے نا. تو یہ حضرت حمزہ نے حضرت وحشی نے کہا فکانا کامس الذاہب، تو یہ واقعہ گزرے ہوئے کل کی طرح ہے. جیسے گزرا ہوا کل یقینی ہوتا ہے، ویسے ہی یہ واقعہ بھی ایسے ہی پیش آیا ہے، یہ یقینی ہے. وَكَمَنْتُ لِحَمْزَةَ تَحْتَ صَخْرَةٍ، اور میں ایک چٹان کے پیچھے حضرت حمزہ کے لیے گھات لگا کر بیٹھ گیا. کمنتوں کے بارے میں بتایا تھا، نصرہ سے بھی ہے اور سمیا سے بھی ہے، اور اس کا مصدر کمون ہے، چھپنا جس کے معنی. اور میں ایک چٹان کے پیچھے حضرت حمزہ کے لیے گھات لگا کر بیٹھ گیا. فلما دنا منی، تو جب وہ مجھ سے قریب ہوئے، رمیت بحربتی، تو میں نے اپنے نیزے کو ان پر چلایا. فاضعها فی سنتی، تو میں نے ان کے ناف کے نیچے میں اسے مار دیتا ہوں. سننا کہتے ہیں ناف کے نچلے حصے کو. حتی خرج من بین ورقیہ، یہاں تک کہ حضرت حمزہ کے دونوں کولوں کے درمیان سے وہ نیزہ باہر ہو گیا. جب ادھر ماریں گے ناف کے نیچے تو دونوں کولوں کی طرف. فَكَانَ ذَلِكَ الْأَحَدَ بِهِ، تو حضرت حمزہ کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا. فَلَمَّا رَجَعَ النَّاسُ رَجَعْتُ مَعَهُمْ، تو جب لوگ لوٹ گئے تو میں بھی ان کے ساتھ لوٹ گیا. فَأَقَمْتُ بِمَكَّةَ، تو میں مکہ میں مقیم رہا. حتی فشا فیہا الاسلام، یہاں تک کہ مکہ میں بھی اسلام پھیل گیا، یعنی فتح مکہ ہو گیا. ثم خرجت الی الطائف، پھر میں طائف چلا گیا. فارسلوا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسولا، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب قاصدوں کو بھیجا. فقیل علی، تو مجھ سے کہا گیا، انہ لا یہیج الرسول، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قاصدوں کے ساتھ برا سلوک نہیں کرتے ہیں. قال، تو راوی نے انہوں نے کہا کہ فخرجت معہم، تو میں ان کے ساتھ نکلا. حتی قدمت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا. فلما رآنی، تو جب آپ نے مجھے دیکھا، قال انت وحشی، فرمایا آپ وحشی ہو، تم ہی وحشی ہو؟ قلت نعم، فرمایا میں نے عرض کیا جی. قال انت قتلت حمزہ، کیا تمہیں نے جو ہے حمزہ کو قتل کیا؟ قلت قد کان من الامر ما بلغ، میں نے عرض کیا کہ معاملہ وہی ہے جو خبر آپ کو پہنچی ہے، یعنی جیسا آپ کو جانتے ہیں ویسے ہی معاملہ ہے. فہل تستطیع ان تغیب وجهک عنی، قال فہل تستطیع ان تغیب وجهک عنی، رسول اللہ نے فرمایا کیا تم اپنا چہرہ مجھ سے غائب رکھ سکتے ہو؟ یعنی اپنا چہرہ میرے سامنے نہ لاؤ، کیا تم ایسا کر سکتے ہو؟
قالا، تو حضرت وحشی نے کہا فخرج، تو میں وہاں سے نکل گیا. فلما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا سے جو ہے تشریف لے گئے، فخرج مسیلمۃ الکذاب ہیں، تو مسیلمہ کذاب نے خروج کیا. قل، تو میں نے کہا لأخرجن الی مسیلمۃ، میں ضرور سے ضرور مسیلمہ کی جانب نکلوں گا، لعلی اقتلہ، کہ شاید میں انہیں قتل کر دوں، فاوقافی بہ حمزہ، تو اس کے ذریعے میں حمزہ کا کفارہ ادا کروں. قالا، تو انہوں نے کہا فخرجت مع الناس، تو میں لوگوں کے ساتھ نکلا. فکان من امرہ ما کان، تو اس کا معاملہ وہ ہوا جو ہوا، یعنی انہوں نے مسلمہ کو قتل کر دیا. قال فإذا رجل قام فی سلمۃ جدار، تو انہوں نے بیان کیا کہ ایک شخص جو ہے ایک دیوار کے پیچھے کھڑا تھا. کأنہ جمل اورق سائر الراس، گویا کہ وہ گندمی رنگ کا اونٹ ہے، سائر الراس، اور بکھرے ہوئے بال والا ہے نا. قال فرمیتہ بحربتی، تو میں نے اپنا نیزہ جو ہے اس پر مارا. فأضعها بین صدیہ، تو میں نے اس کے دونوں صدین ہے نا، یعنی سینے کے درمیان میں نیزہ جو ہے مارتا ہوں. فأضعها بین صدیہ، تو میں اس کے سینے کے درمیان میں اسے مارتا ہوں. حتی خرج من بین کتفیہ، یہاں تک کہ اس کے پیچھے کندھے سے باہر ہو جاتا ہے. قال ووثب الیہ رجل من الانصار، تو انہوں نے کہا کہ ایک انصاری شخص ان کی طرف لپکے، یعنی اچھل کر پہنچے. فضربہ بالسیف علی حامتہ، تو تلوار سے اس کی کھوپڑی کو اتار لیا. وہ کون تھے انصاری؟ عبداللہ بن زید بن عاصم. کون تھے؟ ان کا نام جو ہے امام واقدی نے، جنہوں نے مسیلمہ کا سر اتارا تھا، ان کا نام امام واقدی نے یہ بیان کیا ہے کہ ان کا نام عبداللہ بن زید بن عاصم. قال عبداللہ ابن الفضل، عبداللہ ابن الفضل نے کہا فاخبرنی سلیمان بن یسار، سلیمان بن یسار نے مجھے خبر دیا، انہ سمع عبداللہ ابن عمر، کہ انہوں نے عبداللہ بن عمر سے سنا، یقول کہتے ہوئے فقالت جاریۃ علی ظہر بیت، تو ایک گھر کے چھت پر، علی ظہر بیت، گھر کے چھت پر ایک لڑکی نے کہا واہ امیر المومنین، افسوس ہے امیر المومنین پر، قتلہ العبد الاسود، جسے ایک سیاہ فام شخص نے قتل کر دیا. یہ امیر المومنین کس کو کہا؟ مسلمہ کو کہا ایک لڑکی نے، کیونکہ وہ کبھی اپنے آپ کو نبی کہتا تھا اور کبھی کہتا تھا امیر المومنین بھی کہتا تھا. تو اس کے کہنے کے حساب سے ایک لڑکی نے جو ہے چھت پر سے دیکھا، جب اس کو کہا واہ امیر المومنین، افسوس ہے امیر المومنین پر کہ اسے ایک سیاہ فام شخص نے قتل کر دیا. تو یہ امیر المومنین سے کون مراد ہے؟ اس لڑکی نے جو کہا تھا وہی حکایت ہے نا، وہی ہے. تو اس طریقے سے وہ مسلمہ مارا گیا، اور یہ حضرت حمزہ کی شہادت کا واقعہ اس طریقے سے پیش آیا. ٹھیک ہے.